بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح فی حد نفسی مستحب ہے ہی نہیں، اگر مستحب ہوتا بھی تو اس کے واجب بننے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس کے متعلق ہم 5 ادلہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ چھٹی دلیل وہ یہ ہے کہ خداوند متعال عالم ہے، خداوند متعال علیم ہے، خداوند متعال حکیم ہے۔ خداوند متعال اپنے بندوں سے جو کچھ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، خداوند متعال جو بھی کچھ واجب بناتا ہے، کوئی سی چیز کو حرام بناتا ہے، تو حکمت کی روح سے، علم کی روح سے اس میں فائدہ ہوتا ہے بندوں کا، عباد کا، اور اس میں اس کے بجا لانے میں اگر واجب ہے تو فائدہ ہوتا ہے، مصلحت ہوتا ہے، اور اگر وہ فعل حرام ہے اس کے بجا لانے میں مضرت ہوتا ہے، اور اس کے بجا لانے میں فساد ہوتا ہے۔ اسی لیے خداوند متعال نے اپنی علم سے، اپنی حکمت سے، اپنی رحمت سے اپنے بندوں پہ کچھ چیزوں کو حلال بنایا ہے، کچھ چیزوں کو حرام بنایا ہے، اور کچھ چیزوں کو فرض و واجب بنایا ہے۔ یہ کہنا کہ خداوند متعال جب یہ دیکھ لے کہ بھئی یہ لوگ تو جماعت بنا رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے اس کو واجب بنا لے، یعنی اس سے پہلے خدا کو پتہ نہیں تھا۔ اگر واقعاً یہ چیز واجب اس میں ایسی حکمت ہوتی کہ یہ لازم ہے اس کو حکمت، اس مصلحت کو حاصل کرنا، ایسا فائدہ ہوتا نماز تراویح میں کہ اس کو لازم حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوتا، تو خداوند متعال وہ واجب بنا لیتا، چاہے مسلمانوں کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ تراویح بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر خداوند متعال کے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ عالم بن جاتا ہے کہ دیکھیں یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز کے بڑے فائدے ہیں، چلو اس کو واجب بناتے ہیں، تو یہ بات وہ شخص کہتا ہے جو خداوند متعال کو جاہل سمجھتا ہے، اور خداوند متعال کو جاہل وہ کہتا ہے جو خود کافر ہوتا ہے۔ خداوند متعال اپنے بندوں سے نہیں سیکھتا، خداوند متعال اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت اپنے بندوں سے نہیں لیتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ صحابہ نے اجتماع بنایا نماز تراویح کے، تو اس لیے خدا کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، میں اس کو واجب نہ بنا دوں۔ اس سے پہلے کہ خدا واجب بنا لے، چلے تراویح کو چھوڑ دیں، آپ لوگ متفرق ہو جائیں، اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ یہ ایک مسخرہ والی بات ہے، جوک والی بات ہے۔ جس شخص نے اس حدیث کو بنایا ہے اور حدیث کو افتراء کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نہایت ہی بدبخت فرد رہا ہوگا۔ یہ ہماری چھٹی دلیل ہے جو واضح و آشکار ہے۔ 7ویں دلیل معزز ناظرین دیکھیے کہ کتاب مسلم میں روایت موجود ہے، اور ان کی دوسری کتب میں بھی موجود ہے۔ مسلم چاپ نعمانی کتاب خانہ، علامہ وحید الزمان صاحب کا جو ترجمہ ہے، اس میں کتاب مسافر کی نماز کے مسائل، باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح، تراویح والی نماز کی جو باب ہے اس میں، اچھا اس میں حدیث نمبر 1784 میں ملاحظہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح پڑھانے کے لیے اس نے یہ نہیں لائے، روایت طویل ہے، آپ خود پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے۔ بلے کہا کہ اما بعد فإنه لم يخفى علي ما شأنكم الليل ولكني خشيت ان تفرض عليكم الصلاة الليل فتعجزوا عنها۔ نماز اور آپ نہ نکلے یہاں تک کہ صبح کی نماز کو آئے۔ پھر چلیں ہم شروع سے اردو پڑھتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ ان کو پتہ چل جائے۔ عروہ نے عائشہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی، اور چند لوگ آپ کے نماز میں نماز ادا کی، پھر صبح اس کا ذکر کرنے لگے، اور دوسرے دن اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نکلے، پھر آپ کے ساتھ نماز ادا کی اور لوگ اس کا ذکر کرنے لگے۔ صبح کو پھر تیسری رات میں مسجد والے لوگ جمع ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور آپ کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ پھر جب چوتھی رات ہوئی، مسجد لوگوں سے بھر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ نکلے، پھر لوگ پکارنے لگے نماز نماز، اور آپ نہ نکلے، یہاں تک کہ صبح کو نماز کو آئے۔ پھر جب نماز پڑھ چکے تو لوگوں کو کی طرف منہ کیا اور تشہد پڑھا، اور بعد حمد و ثنا کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے آج کے رات کا حال مجھ پر کچھ پوشیدہ نہ تھا، مگر میں نے خوف کیا کہ تم پر رات کی نماز تراویح فرض نہ ہو جائے، اس لیے اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ تو ہم نے پہلے ثابت کر چکے ہیں معزز ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کے ضمن میں بیٹھ گئے اور ان کو مسجد سے نکال دیا۔ اس لیے عائشہ کی جو قول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل مسجد گئے اور لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے، یہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گئے ہیں تو ان کے پیچھے کچھ لوگوں نے اقتدا کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور ان کی اجازت کے بغیر۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھتے تھے، اپنے مسجد کے اندر جو حجرہ بنایا تھا، اگر انہوں نے امامت کرانی ہوتی، جماعت کرانی ہوتی تو وہ حجرے میں نہ ہوتے، محراب میں چلے جاتے. پردہ کیوں لگایا؟ پھر نماز بیٹھ گئے، وہ سب ہم نے بتایا، ثابت کیا ہے، اس لیے اس حدیث کی کوئی اس لحاظ سے کوئی ویلیو نہیں ہے. عائشہ عزت بچانا چاہتی ہے اپنے ابے کی اور اپنے عمر میاں کی، کہ ان کو زبردستی مسجد سے نکالا گیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طرد کیا، ان کو وعدہ عذاب دیا ہے. وہ سب کو عائشہ جو ہے وہ بتانا چاہتی ہے، اور ہم ثابت کریں گے آگے جا کر معزز ناظرین کہ ابو بکر، عمر کا اپنا اعتراف ہے، عمر کا اعتراف ہے، ابی بن کعب کا اعتراف ہے، ابو ہریرہ کا اعتراف ہے، ابو امامہ کاہلی کا اعتراف ہے، ان سب کا اعتراف، اور بہت سارے، مسلم بن شہاب زہری کا اعتراف ہے، اور علماء کی لا تعداد، شافعی، محمد ابن ادریس شافعی کا اعتراف ہے. ان سب کا قول ہے کہ پہلے شخص جس نے تراویح قائم کیا ہے عمر نے قائم کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تراویح تھا ہی نہیں. یہ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جب ان سب کا اقوال آپ دیکھیں گے، اس سے ثابت ہو جائے گا جو عائشہ کہہ رہی ہے وہ جھوٹ ہے، وہ تہمت ہے، وہ بہتان ہے. اور اسی تہمت اور بہتان کی ایک کڑی یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ بھائی میں اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا تھا تراویح کہ یہ واجب نہ ہو جائے. اگر واجب ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کہ اگر واجب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ میں نے خوف کیا کہ تم پر رات کی نماز تراویح فرض نہ ہو جائے اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز نہ ہو جاؤ، کہ تم پہ نماز تراویح خداوند متعال واجب کر دے گا اور تم عاجز ہو جاؤ گے اس کی ادائیگی سے. میرے معزز ناظرین، یہ ایک اگلی دلیل ہم نے پہلے بھی 6 دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بہتان ہے. 7ویں دلیل یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال ایک ایسی چیز کو مسلمانوں پہ واجب کرے جس کی ادائیگی سے مسلمان عاجز ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال جو خود قرآن میں کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. جب خود خداوند متعال نے قرآن میں مقرر فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں آپ پہ کوئی سی چیز کو واجب نہیں کرتا مگر یہ کہ آپ اس کی ادائیگی سے بالکل آپ میں وسعت ہو، آپ میں تواں ہو، آپ میں توانائی ہو اس کو بجا لانے میں. جب خداوند متعال یہ بار بار کہہ رہا ہے تو خداوند متعال بھول جاتا ہے اپنے وعدے کو. ایک عام جو 2 آنے کا ایک دکاندار ہوتا ہے، وہ اپنے شاگرد پہ ایسے کام نہیں سونپتا جو اس کے ادائیگی سے عاجز ہو. جو عام ایک دکاندار ہوتا ہے، چھوٹا سا اس کا پرچون کی دکان ہو، وہ اس کا ایک شاگرد ہو، وہ اس کو نہیں کہتا کہ تم بھائی یہ جو ہے چنے کی جو بوری ہے یا وہ چاول کی جو بوری ہے مثلا 90 کلو، اس کو اٹھا کے وہ شیلف پہ رکھ دو. اس کو پتہ ہے کہ یہ نہیں کر سکتا. یا مثلا اگر یہ اٹھا لے کر تو سکتا ہے لیکن اس کے کمر میں مزید شدید درد ہو جائے گا، اس کے گھٹنوں میں درد ہو جائے گا، یہ گر جائے گا، یہ بیچارہ چل نہیں سکے گا. تو اس کے لیے باعث تکلیف ہے یا باعث حرج ہے یا کہ وہ کر نہیں سکتا. 2 آنے کا یہ جو ان پڑھ دکاندار ہے وہ ایسا کام اپنے شاگرد پہ لازمی نہیں بناتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے باعث حرج ہے. تو خداوند متعال پروردگار عالم جو بار بار خدائے رحیم کریم علیم حکیم، جو حکمت ہے، علم ہے، رحمت ہے، الرحمن الرحیم ہے، رعوف ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے، پالنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ خدا کیسے اپنے بندوں پہ ایک ایسی نماز کو بلا وجہ واجب کر دے جو وہ خود ہی اس کی ادائیگی سے عاجز ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ بھئی خدا تو یہ واجب کر دے گا، اس سے پہلے کہ خدا واجب کرتے ہیں اس نماز ہی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ خدا اس کو واجب نہ بنائے. یا سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی عبادت کو چھوڑتا ہے اس وجہ سے کہ کہیں خدا اس کو واجب نہ بنائے. یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز کی طرف بلانے والا ہے، یا نماز کو چھوڑنے والا ہے. بہرحال میرے عزیزو، یہ جماعت عمریہ نے ایسے خدا پہ جھوٹ یہ باندھتے ہیں. اور ان کی جھوٹ کس نے باندھی؟ یہ جھوٹ یہ ان کے عائشہ اماں کی جھوٹ ہے. دیکھیں عزیزو، خداوند متعال قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے. یہ کتاب ہے تفسیر الطبری جو جامع البیان کے نام سے معروف و مشہور ہے، اور جماعت عمریہ کی واقعاً ایک بہت ہی لاجواب علمی تفسیر ہے.
لیکن ان کے مذہب کے مطابق، نہ ہمارے مذہب کے مطابق۔ جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن الکریم، تألیف ابن جریر الطبری، مجلد الثالث، طبع دار الفکر۔ یہ وہی ابن جریر طبری ہیں جو صاحب تاریخ طبری ہیں اور بہت معروف و مشہور ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں یہ فقرہ مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فیتعبدها الا بما يسعها، فیتعبدها الا بما يسعها، خداوند متعال متعبد نہیں کرتا، خداوند متعال عبادت نہیں مانگتا، ڈیمانڈ نہیں کرتا، مگر وہ عبادت جس کو بندے، جس کو عباد بجا لا سکیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال ایسی عبادت کو مسلمانوں پہ واجب کر دے، فتعجزوا عنہا، کہ تم عاجز ہو جاؤ گے اس کے بجا لانے سے، عاجز ہو جاؤ گے یا کہ یہ کہ اصلاً اساساً قدرت نہ ہو تم میں اس کو بجا لانے میں۔ مثلا خداوند متعال مجھ پہ واجب کر دے کہ میں تیر کر، یعنی تیراکی کر کے، سوئم کر کے امریکہ سے حج کے لیے چلا جاؤں سعودی عرب، جدے تک میں سوئم کرتا ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مجھ میں کہاں طاقت ہے۔ خداوند متعال مجھ پہ واجب کر دے کہ میں بھلے حج کے لیے میں اس طریقے سے جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا، خدا مجھ پہ ایسی چیز کو واجب نہیں کرے گا۔ یا یہ کہ ایسی چیز واجب کرے جو میں کر تو سکتا ہوں لیکن میرے لیے بہت باعث مشقت ہے، بہت باعث مشقت ہے۔ مثلا خداوند متعال ہم پہ واجب کرے کہ ہر رات کو مثلا 1000 رکعت نماز واجب، دن کو بھی 1000 رکعت نماز واجب، یہ کر تو سکتے ہیں لیکن اس سے ہماری حیات مختل ہو جائے گی۔ ساری رات 1000 رکعت نماز، صبح بھی 1000 رکعت نماز، یعنی زندگی برباد، بیوی بچے سب کچھ عرصے کے بعد سب مر جائیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا مثلا 1000 رکعت نماز نہیں، 100 رکعت نماز، 200 رکعت نماز واجب کر دیں، جو باعث مشقت ہو، باعث سختی ہو، کر تو سکتے ہیں لیکن باعث سختی ہو۔ مثلا ایک شاگرد ہے، ایک دکان پرچون کی دکان میں کام کرتا ہے، جو دکاندار ہے اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ یہ بوری ہے اس کی چاول کی، اس چاول کی بوری کا وزن ہے 90 کلو، اس کو اٹھا کے وہ چھت پہ رکھ دو، وہ نہیں کر سکتا، نہیں اٹھا ہی نہیں سکتا اس کو، یہ اس کے لیے ناممکن ہے۔ ایک وقت یہ ہے کہ وہ کر تو سکتا ہے لیکن اس کے لیے مزید بہت مشکل ہے۔ مثلا اس کو کہہ دے کہ مثلا یہ بوری ہے، اس کی 50 کلو ہے اس کی وزن، اس کو پیٹھ پہ رکھ کر اس کو یہاں سے لے جاؤ مثلا 10 مائل کے فاصلے پہ، وہ تو کر تو سکتا ہے لیکن اس کا کچومر نکل جائے گا، وہ بالکل بیمار ہو جائے گا، اس کے لیے کمر میں درد، گھٹنوں میں درد، مشکلات کے باعث بن جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ خداوند متعال دین اسلام میں ایسی چیز واجب نہیں کرتا جو بندہ بجا ہی نہ لا سکے، یا بجا تو لا سکے لیکن نہایت ہی مشقت کا باعث ہو۔ فلا یضیق علیہا ولا یجہدھا، خداوند متعال اپنے بندوں کو ضیق میں نہیں ڈالتا، تنگی میں نہیں ڈالتا، ولا یجہدھا، اور اس پہ جہد مشقت فرض نہیں کرتا۔ بھلے اچھا، یہ آپ نے دیکھا عزیزو، اگلے صفحے پر وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ عبداللہ ابن عباس جو صحابہ میں تفسیر میں آگے ہیں، کہاں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها هم المؤمنون وسع اللہ علیہم امر دینہم، یہ ان سے مراد ہے مؤمنین کی کہ خداوند متعال نے ان کے لیے ان کے دین کو آسان بنایا ہے۔ فإن اللہ تبارک و تعالی قال وما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند متعال دین میں کوئی اذیت، کوئی چیز جو باعث اذیت ہو، باعث مشقت ہو، باعث حرج ہو، خداوند نے قرار نہیں دیا ہے دین میں۔ یرید اللہ بکم اليسر، خدا آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور خداوند متعال آپ کے لیے سختی نہیں چاہتا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال کو تراویح خداوند متعال کے پاس واجب نہ ہو، لیکن یہ دیکھ لے کہ صحابہ تو ابھی تراویح پڑھیں تو قید واجب بنا لیتا ہوں اور واجب بنا دوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی چیز کو خدا واجب بنا دے گا اس صورت میں جس سے آپ عاجز رہ جائیں گے، یعنی حد اقل مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے باعث مشقت۔ تو خداوند متعال کیسے، جب خود وعدہ کر چکا ہے کہ میں باعث مشقت کوئی چیز واجب ہی نہیں کروں گا، یا کوئی ایسی چیز جو آپ بجا نہ لا سکیں، جس کی آپ کے پاس طاقت نہیں بجا لانے کی، میں وہ واجب نہیں کروں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز جس سے خدا نے اپنے آپ کو مبرہ کیا ہے وہی خدا کو نسبت دے؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا نہیں پتہ، دین کا نہیں پتہ، ان کو اپنے قرآن کو بھول گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہماری 7ویں دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اور مزید دلائل موجود ہیں میرے عزیزو، اگر انسان فکر کرے، غور کرے تو ان احادیث میں
اس کے کہ یہ کہ تراویح کوئی واجب ہونے کا کوئی خدشہ تھا، یہ اس کے بطلان پہ آپ سب کے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے 7 دلائل آپ کے سامنے کئی ایک اسپیچز میں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ یہ قول جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت عمریہ نسبت دے رہے ہیں کہ وہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں تراویح واجب نہ ہو جائے، یہ ایک جھوٹی بات ہے، افتراء کی بات ہے، اور تہمت و بہتان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تہمت و بہتان ہے خداوند متعال پر۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ خداوند متعال کا فرمان ہے کہ اس شخص سے زیادہ گنہگار اور زیادہ کافر کوئی نہیں ہے جو خداوند متعال پر اور اس خداوند متعال کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتا ہے، اور اس کی خداوند متعال نے اس کو برابر قرار دیا ہے اس شخص کی جو قرآن کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید دلائل پیش کریں گے آپ کی خدمت میں کہ کیوں نماز تراویح باطل ہے، کیوں باطل ہے۔ بہت مہربانی آپ سب کا، یا علی مدد۔